دیکھیے، سرزمین حرم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سرزمین کو جس سبب سے عزت اور شرف حاصل ہے وہ اللہ رب العزت کا پاک گھر ہے، جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ جب ہم حرم مکہ کی بات کرتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ہمیں دوسرا لفظ ملتا ہے وہ حرم مدینہ کا ملتا ہے۔ حرم مکہ جو ہے، حرم مکہ یہ وہ حرم ہے کہ جس کو قائم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اگرچہ تواریخ کی کتب میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے اور بعض ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ اس حرم کی جو باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے جو اشارے ہیں وہ جناب آدم علیہ السلام نے قائم فرمائے تھے، مگر یوں سمجھیے کہ مستند جب بات کی جائے گی تو اس کی ابتدا حضرت ابراہیم سے ہے، چونکہ انہی کی وجہ سے یہ حرم کہلایا علاقہ اور اس کو برکتیں حاصل ہوئیں، اور پھر ابتدائی طور پر اسی حرم کو ہی مکہ کہا جاتا تھا۔ جیسے قرآن میں بھی فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، تو اس بکہ سے مراد مکۃ المکرمہ ہی تھا۔ تو ابتدا میں یہی تھا کہ یہ حرم جو ہے یہی شہر مکہ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر کی جو ہے حدود ان کی ایکسٹینشنز ہوتی رہیں، تو اب شہر مکہ الگ ہے اور حدود حرم الگ ہے، اور اسی حدود حرم میں کعبۃ اللہ ہے۔ تو اب شہر مکہ اور حدود حرم، ان دونوں کی جو حدود ہیں وہ مختلف ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ عام طور پہ ایک لفظ ہمارے یہاں ہوتا ہے میقات۔ بعض لوگ بعض لوگوں کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ جناب جو حدود حرم ہے تو وہی میقات ہیں، ایسا نہیں۔ میقات کی حدود الگ ہیں، حرم کی حدود الگ ہیں۔ حرم اور میقات کے درمیان کا علاقہ حل کہلاتا ہے، اور پھر حرم سے اندر جو ہے وہ پھر حرم مکہ کہلاتا ہے۔ اب اس کو جو ہے تاریخ نگاروں نے ذکر کیا، اور جب اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے تو اس کی 6 ڈائمنشنز بنائی گئی، 6 جہات ذکر کی گئی۔ وہ کیا ہے بتائیے؟ ایک سمت وہ ہے جو مدینہ المنورہ کی جانب ہے، اور اس سمت کو مقام تنعیم کہا جاتا ہے جو حرم کی حدود میں داخل ہے، اور جسے عام طور پہ مسجد عائشہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جا کر احرام باندھ کے واپس آتے ہیں، نوافل پڑھے جاتے جی بالکل۔ پھر ایک دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے بڑا عمرہ، وہ جارانہ کی سائڈ کہلاتی ہے، یہ جارانہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ جو مسجد تنعیم یعنی جو تنعیم کا مقام ہے، یہ مسجد حرام کا کعبۃ اللہ اور تنعیم سب سے کم فاصلے کی جگہ ہے، یعنی قریب ترین، یہ تقریباً 3 میل ہے۔ اور یہ جو مقام جارانہ ہے یہ ان تمام حصوں میں سب سے زیادہ ہے، یعنی یہ 9 میل کے مقام پر ہے، فاصلے پر ہے، اور باقی جتنی جگہیں ہیں وہ 7 میل پر ہیں۔ اب یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ جو حدود ہیں یہ توقیفی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے وحی کیے ہوئے مقامات ہیں، اس میں آگے پیچھے کا معاملہ نہیں۔ حدود حرم جو ہے یہ توقیفی ہے، اور اس وقت 1104 ستون موجود ہیں کہ جنہوں نے اس باؤنڈری کو کور کیا ہوا ہے۔ 1104 کیلکولیشن بڑی اہم ہے، اگر آپ اسے یاد رکھیں تو میں سمجھتا ہوں اس پورے علاقے کو جس نے کور کیا ہوا، اور یہ اشارے ہیں، نشانات ہیں کہ یہ اس کے اندر سارا حرم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ توقیفی کیسے ہیں؟ اس کا اشارہ اس روایت سے ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس وقت اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور اعلان نبوت ہو گیا تھا اور مکۃ المکرمہ میں حضور موجود تھے، تو اس وقت جو ہے کچھ قبائل نے مل کر جو ہے ان اشاروں کو، یہ جو علامات تھیں ان کو گرا دیا تھا، پتھر رکھے ہوئے تھے ان کو ختم کر دیا۔ ختم کرنے کے بعد پھر خود ہی مل بیٹھے کہ یار جس زمین کی وجہ سے ہمیں عزت اور شرف ملا تھا، ہم نے اسی زمین کی نشانیوں کو ختم کر دیا۔ تو حضرت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ اب حدود حرم کی پاسداری کیسے ہوگی؟ تو جناب جبریل امین نے تسلی دی کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں نے انہیں ختم کیا ہے یہی خود قائم کریں گے۔ پھر کچھ ہی دن کی مشاورت کے بعد انہوں نے دوبارہ اس حد کو خود ہی قائم کیا۔ اب حضور نے اگلا سوال کیا حضور نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے حد قائم کی ہے کیا یہ اوتھینٹک ہے، مستند ہے، اسے مانا جائے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے کوئی پتھر خود سے نہیں رکھا بلکہ رب کے فرشتوں نے رکھوایا۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ جو حدود حرم ہے یہ توقیفی ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی عرض کروں کہ عام طور پہ ہمارے ناظرین کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مکۃ المکرمہ جاتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ مسجد حرام میں، یعنی کعبۃ اللہ کی گرد جو مسجد ہے، اس مسجد حرام میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے۔
لیکن ہمیں احادیث کی کتب میں مسجد حرام کا لفظ نہیں ملتا اچھا بلکہ حرم کا لفظ ہے، حرم کا اور یہ پوری حدود حرم میں ہے۔ پوری حدود حرم میں آپ کہیں بھی نماز پڑھیں، واہ واہ اللہ رب العزت ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر یہ تو بڑی اچھی عطا بات فرمائے۔ بتا دی آپ نے۔ بالکل۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا تھا، ربی بن لوگ سبیح ذہن میں یہی کہ اگر مطاف میں موجود ہیں آپ، اگر وہاں سجدہ کر رہے ہیں تو سامنے کعبۃ اللہ جی ہے، بالکل، تو ہمیں آپ کو 1,00,000 وہاں کا پر 1 ثواب لاکھ ایسا ملے گا۔ نہیں نہیں، پوری حدود حرم کے بارے میں فرمایا۔ واہ واہ۔ حضرت عطا بن رباح کی روایت ملتی ہے، ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا تھا ربی بن سبیح نے کہ کیا یہ 1,00,000 مسجد حرام میں ملے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسجد حرام کی بات نہیں بلکہ یہ پورے حرم کی بات ہے، حضور نے پورے حرم کی جانب اشارہ فرمایا۔ تو یہ جو حدود حرم ہے جو کعبۃ اللہ کی بنیاد پر توقیفی طور پر قائم ہوئے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے پورا حرم ہمارے لیے باعث برکت ہے، یہ الگ بات ہے کہ جتنا کعبۃ اللہ سے قریب ہوں گے اتنا زیادہ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت